تہجد کی اہمیت اور فضیلت۔ تہجد کا خصوص انتظام کریں۔ جب آپ تنہائی میں اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں، اپنے دل کی باتیں کرتے ہیں، جس نصیب سنورتے ہیں، کچھ لوگ اس وقت تکیے پر سر رکھ کر سو رہے ہوتے ہیں اور سونے والے خوبصورت خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے خوبصورت تعبیر پاتے ہیں۔ وہ جانتا ہے تم تکلیف میں ہو، اسے معلوم ہے کہ لوگوں کی باتیں تمہیں اذیت دیتی ہیں اور تمہاری انکہی باتیں، تمہاری ادھوری دعائیں وہ سب سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ تمہاری ادھوری دعاؤں کے اوپر کن کہہ دے۔ ممکن ہے تمہاری آزمائش کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہو، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری آزمائشیں ختم کر دے۔ بس کامل یقین رکھو، اپنی خواہشات، تمنائیں، آرزویں، حسرتیں، دعائیں نوٹ کر لیں۔ جو اللہ سے مانگنا ہے وہ اللہ سے مانگیں، اور اللہ کو جو اس مہینے میں ہمارا رب بہت خوش ہوتا ہے، جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے یا اللہ سے جو ہم منوانا چاہتے ہیں، تو کیا کریں، ان ساری دعاؤں کو نوٹ کر لیں، کیونکہ اس مہینے میں ہمارا رب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ بس آپ نے کسی ضدی بچے کی طرح محبت اور توکل سے التجائیں کرنی ہیں، اللہ سے دعائیں کرنی ہیں، خاص کر ان اوقات میں جب وہ رب دینے کے لیے خود تیار ہے۔ یعنی کہ ماہ رمضان میں جو قبولیت والی گھڑیاں ہیں، اوقات ہیں، ان کے لیے تیار ہو جائیں اور دعا مانگیں۔ مثلاً فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اسی طرح اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، سحر اور افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، رات کے پچھلے پہر دعا قبول ہوتی ہے، سجدے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ اور بھی قریب ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سجدے کی حالت میں اپنے بندے کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ تو ماننے کو تیار بیٹھا ہے، بس منوانا اب آپ کا کام ہے۔